اس نے غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو جو نوٹ آپ نے دیا تھا میں نے اس کی ریزگاری آپ کو واپس کی تھی۔ اور کچھ دیر سوچتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے بتایا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے خاموشی سے جتنے پیسے بنتے تھے وہ دے دیے۔ کوئی قسمت ہے یہ وجود کہ خلیفۃ المسیح خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں معذور ہوں، لیکن آج تک کبھی سیکٹری مال میرے گھر چندہ لینے نہیں آیا۔ تو پھر چودھری صاحب کو بتایا انہوں نے کہ اس طرح چودھری فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو ہم تو ان کے جنازے پہ گئے تھے۔ تو آخری الفاظ جو چودھری عزاللہ خان صاحب نے ادا کیے ہیں وہ یہ تھے، میں آج یتیم ہو گیا۔ اس کے بعد نہیں وہ بولے، اور اپنے بڑے بھائی جو باپ کی طرح ان سے شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کی وفات کے 17 دن بعد آپ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ دونوں جہاں میں راحت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کے متعلق بات کرنے کی توفیق مل رہی ہے، ان کی والدہ صاحب کشف تھیں، اور والد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیکی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ ان کی والدہ بھی صحابیہ تھیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، اور پھر ان کی والدہ کو جو ہے وہ توحید کی بڑی لمبی قربانی دینی پڑی، اور شرک سے چونکہ سخت نفرت تھی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا اور ایسی اولاد عطا فرمائی جس میں جماعت احمدیہ میں ایک عظیم مقام حاصل کیا، اور خلفاء کی نظروں میں ہمیشہ وہ محبت اور احترام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ میری مراد چودھری اسداللہ خان صاحب سے ہے، جو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو ان کے متعلق آج بات کا سلسلہ ان کے بچپن سے شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پیارا وجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک فرمایا۔ جب ان کی عمر اتنی نہیں تھی اور اللہ کا عرفان بھی اتنا نہیں تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس اولاد کو ایسی نعمتوں سے نوازا جس کا اس واقعے سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز اسداللہ خان چھوٹی عمر کا تھا کہ اس سے سلیٹ گم ہو گئی یا ٹوٹ گئی۔ والدہ صاحبہ اس سے بہت خفا ہوں، ہر چند دن کے بعد نئی سلیٹ لیتے ہو اور اسے توڑ دیتے ہو یا گم کر دیتے ہو۔ والدہ صاحبہ کے خفا ہونے پر وہ بچہ سہم گیا۔ اسی رات والدہ صاحبہ نے رویا میں ایک نہایت نورانی شکل والے سفید پوش بزرگ کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا، آپ نے ایک 4 آنا کی چیز ضائع ہو جانے پر ہمارے بندے پر اس قدر غضب کا اظہار کیا ہے، یہ لیجئے 4 آنے میں دیتا ہوں،
اور انہوں نے ایک چمکتی ہوئی چونی والدہ صاحبہ کو دی۔ والدہ صاحبہ بیدار ہوئیں تو فجر ہونے کو تھی، لوٹے میں پانی لے کر وضو کے لیے اوپر کی منزل پر گئیں۔ چاندنی ہو رہی تھی۔ جب چھت پر آسمان کے نیچے پہنچیں تو کوئی چمکتی ہوئی چیز تیزی سے آسمان سے گرتی ہوئی دیکھی۔ وہ چیز ان کے لوٹے کے ساتھ آ کر ٹکرائی، اور ٹکرانے کی آواز ایسی تھی گویا یہ چیز چاندی کی یا کسی اور اسی قسم کی دھات کی ہے۔ لوٹے سے ٹکرا کر یہ چیز زمین پر گر گئی۔ والدہ صاحبہ نے اسے اٹھا لیا اور دیکھا کہ وہ ایک چمکتی ہوئی چونی ہے۔ والدہ صاحبہ نے اسے تبرک کے طور پر جیب میں ڈال لیا اور کچھ دن تو اسے احتیاط سے الگ سنبھالے رکھا، لیکن چند دن کے بعد وہ گم ہو گئی، غالباً باقی سکوں کے ساتھ کہیں مل گئی اور خرچ کر دی گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے چودھری ظفر اللہ خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور 11-12 سال کی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں چودھری عبداللہ خان صاحب اور چودھری اسداللہ خان صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کی عمریں بھی 8-8 9-9 سال کے بچوں کی سی معلوم ہوتی ہیں۔ تینوں کے منہ میری طرف ہیں اور تینوں مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور بڑی محبت سے میری باتیں سن رہے ہیں۔ اس وقت یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں میرے بیٹے ہیں، اور جس طرح فراغت کے وقت ماں باپ اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں اسی طرح میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ رویا کے بعد اللہ تعالیٰ نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو جماعت کا کام کرنے کا موقع دیا، اور لاہور کی جماعت نے ان کی وجہ سے خوب ترقی کی۔ یہاں میں یہ بات بیان کرنی چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں جو 2 عمارتیں قائم ہوئیں سب سے پہلے، ان میں ایک لاہور کی عمارت مسلم تعالیٰ انہوں نے قائم کی، اور اس میں جو سب سے پہلا امیر آپ نے مقرر فرمایا وہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ اس کے بعد چودھری عبداللہ خان کو اللہ تعالیٰ نے کراچی میں کام کرنے کی توفیق دی، اور چودھری عبداللہ خان صاحب کراچی میں ایک لمبا عرصہ امیر رہے۔ اسی طرح چودھری اسداللہ خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لاہور میں امیر جماعت کے طور پر کام کرنے کا ایک لمبا موقع جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ چودھری اسداللہ خان صاحب کے متعلق ایک اور بات میں پیش کرنی چاہتا ہوں کہ میں ان پہ کچھ لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک واقعے کے متعلق بہت تلاش کی جو مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ میرے والد صاحب تو مجھے بتایا کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ کسی عدالت میں تھے، کیونکہ آپ وکیل تھے، بیرسٹر تھے، تو وہاں پر کسی جج نے جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو آپ نے وہ سوٹی ماری، اور اس وقت چونکہ وہ سیاہی کا زمانہ تھا وہ دعا ٹوٹی، لیکن مجھے اس واقعے کے متعلق ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ چنانچہ میں نے چودھری صاحب کے ماموزاد بھائی حبیب احمد باجوہ صاحب جو یہاں جرمنی میں ہوتے تھے، میں نے ان سے بات کی ایک شادی کے موقع پر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے اس واقعے کا تو پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی علیہ صلی کی ایک انگوٹھی مجھے دکھائی، جس کے ایک کنارے پر لکھا ہوا تھا اسداللہ خان، اور مجھے بتایا کہ حضرت اماں جان رضی تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے لیے علیہ صلی کی انگوٹھیاں بنوائی تھیں، اور ان بچوں میں آپ نے چودھری اسداللہ خان صاحب کو بھی شمار کرتے ہوئے ان کے لیے بھی انگوٹھی جو ہے وہ بنوائی، اور میں نے پھر وہ انگوٹھی دیکھی۔ چودھری اسداللہ خان صاحب جو تھے وہ یورپ میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ چودھری صاحب ایک انگریز خاتون کے پاس پیئنگ گیسٹ رہتے تھے، تو ایک دفعہ وہ اپنے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو
انہوں نے اسٹیشن سے ٹکٹ خریدی اور پھر اس خاتون نے ان کو ریزگاری دی جو آپ نے اپنے کوٹ میں ڈالی۔ خیر وہ چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ اگلے دن چونکہ انہوں نے کوٹ بدلا تو یہ سمجھا کہ شاید اس عورت نے ان کو بقایا ریزگاری نہیں دی، تو چودھری صاحب چلے گئے اس عورت کے پاس اور اس سے بات کی کہ کل میں نے ٹکٹ خریدا تھا تو آپ نے مجھے وہ ریزگاری نہیں دی۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو جو نوٹ آپ نے دیا تھا میں نے اس کی ریزگاری آپ کو واپس کی تھی۔ اور کچھ دیر سوچتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے بتایا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے خاموشی سے جتنے پیسے بنتے تھے وہ دے دیے۔ چودھری صاحب گھر آئے تو جس خاتون کے پاس رہتے تھے پیئنگ گیسٹ، اس نے کہا کہ مسٹر خان، آج میں نے جو کوٹ تم نے اتارا تھا وہ ڈرائی کلین کے لیے دینا تھا، تو اس کی ایک جیب پھٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پیسے جو تھے وہ نیچے کوٹ میں گرے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے نکالے ہیں، یہ میں نے ٹیبل پہ رکھے ہیں۔ چودھری صاحب کو پھر اس وقت یاد آیا کہ یہ تو وہی ریزگاری ہے جو اس عورت نے مجھے دی تھی، لیکن ایک سوال ان کے ذہن میں انہیں بے چین کرتا رہا کہ پھر اس نے مجھے پیسے کیوں واپس کیے، حالانکہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے تو آپ کو کل ریزگاری دی تھی، اور پھر وہ میرے ملک کا بھی نام پوچھ رہی تھی۔ تو میں چلا گیا اس کے پاس پھر دوبارہ، اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کل مجھے ریزگاری دی جبکہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو یقین ہے کہ میں نے آپ کو ریزگاری دی ہے، تو آپ نے کیوں دی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے تم سے تمہارا ملک پوچھا تھا، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے اس کو پیسے نہ دیے، واپس نہ کیے، تو یہ اپنے ملک میں جا کر میری قوم کے متعلق غلط تاثر پھیلائے گا۔ تو میں نے تو اپنے قوم کی عزت اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تمہیں پیسے دے دیے تھے۔ تو چودھری صاحب نے پھر اس کو وہ پیسے دیے۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قومیت کا جو وقار ہے اس کی کیا ہے۔ چودھری اسداللہ خان صاحب کو بھی لاہور کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ امیر رہنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے، اور یہ 1954 سے چودھری اسداللہ خان بارٹ لا جو ہیں وہ لاہور کے امیر رہے ہیں۔ اور ان دنوں شیخ بشیر احمد صاحب کے گاڑی دفتر ہوتا تھا، تو وہیں پہ وہ سارے کام جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور شفقت کا واقعہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین جو تھے وہ رضی اللہ عنہ دہلی کا سفر آپ نے اختیار کیا، اور پھر جاتے ہوئے آپ لاہور سے جو ہے چودھری اسداللہ خان صاحب کو بھی طلب فرمایا، اور آپ نے پھر ان کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ جائیں، اور پھر آپ دہلی چلے گئے حضور کے ساتھ، اور پھر مختلف لیڈروں کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں کیں، اور حضور نے اس طرح شفقت فرمائی اور چودھری اسداللہ خان صاحب کو بھی اپنے اس وفد میں شامل کیا۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ 1952 میں 54 میں سیلاب آیا تھا، تو 1 نومبر 1954 کو حضور لاہور تشریف لائے، اور پھر اس سیلابی علاقے کا دورہ فرمایا، اور پھر چودھری اسداللہ خان صاحب کو بھی حضور نے اپنے ساتھ رکھا، اور اسی طرح اس وقت قائد تھے لاہور کے محمد سعید احمد صاحب، ان کو بھی آپ ساتھ لے گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے آپ نے سارے حالات دیکھے، اور جو تباہی مچائی تھی اس نے سیلاب نے، اس کو بھی آپ نے دیکھا۔ اور اس طرح پھر چودھری صاحب کے زمانہ امارت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی جو ترقیات کا کام ہوا ہے اس کا میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں
ربوہ میں جو یادگاری مسجد بنی ہے اس میں بھی پھر چودھری اسداللہ خان صاحب نے امیر جماعت لاہور نے آپ کو چندے کی پرزور تحریک فرمائی اور 2 دن کے اندر 1500 روپیہ جو تھا وہ اکٹھا کر کے تو ہے اس مسجد کے لیے بھجوایا گیا، اور الفضل میں اس بات کو بڑی شکرانے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ لاہور کی عمارت نے کس طرح جو ہے مالی قربانی پیش، بہت بڑی بات تھی، 1500 روپیہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر چودھری صاحب کے زمانے میں، چودھری اسداللہ خان صاحب کے زمانے میں، امیر جماعت لاہور کے زمانے میں جو مالی قربانی کا گراف تھا وہ ہمیشہ بڑھتا رہا۔ یہ تو ویسے بھی جماعت کی تاریخ ہے، لیکن چودھری صاحب کی جو کوششیں ہوتی تھیں کہ جماعتی چندوں میں کس طرح اضافہ کیا جائے، یہ جو مسجد دارالذکر ہے جو لاہور کی سب سے بڑی مسجد ہے، یہ بھی چودھری اسداللہ خان صاحب کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور عمارت میں اس بڑی وسیع و ریز جس کا کیلر بھی ہے، پھر اوپر مردوں کے لیے ہے پہلے اسٹاپ پہ اور دوسری منزل پہ عورتوں کے لیے انتظام ہے، اور اس کے اوپر پھر گیسٹ ہاؤس ہے، کمرے ہیں، تو وہ اس کی تعمیر اور پھر آپ کے دور میں وہ مسجد جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 14 دسمبر 1960 کو چودھری اسداللہ خان صاحب بیمار ہوئے، آپ کو فالج کا اٹیک ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب قادیان کا قافلہ قادیان کو جانے کے لیے تیار تھا اور چودھری صاحب اس کے امیر مقرر تھے، تو یہ بے تہا کام کا بوجھ تھا۔ پھر مقدمات کے علاوہ جماعت کے کام بھی اس قدر زیادہ تھے کہ آپ کا جسم جو تھا وہ اتنی محنت اور مشقت کو برداشت نہ کر سکا، اور آپ عین قافلہ قادیان کی روانگی کے دن فالج کے حملہ کا شکار ہو گئے۔ محترم چودھری اسداللہ خان صاحب اپنے ایک مضمون میں سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شفقت کے واقعات بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ تقسیم ملک سے چند سال پہلے میں شدید بیمار ہو گیا اور پیشاب کی جگہ خون کے اخراج سے اس قدر کمزوری ہو گئی کہ پہلو بدلنا بھی ممکن نہ رہا۔ ایک دن حضرت مسلم رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ خوش قسمت ہے یہ وجود کہ خلیفۃ المسیح خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور باتوں باتوں میں فرمایا آپ کا جلسہ پر جانے کو جی چاہتا ہے۔ چودھری صاحب نے آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، وہ کون احمدی ہے جو جلسہ پر جانا نہ چاہے؟ اس پر حضور نے اپنی مبارک آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن سے نہایت خوبصورت سرخی چہرہ کی طرف بڑھنی شروع ہوئی کہ حضور کا چہرہ، گردن، پیشانی اور کان سرخ، خوبصورت اور چمکدار ہو گئے۔ حضور نے شہادت کی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آپ انشاءاللہ ضرور جلسہ پر آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ پیشاب کیا تو اس میں ذرا بار بھی خون کی علائش نہیں تھی۔ اس کے بعد میں تیزی سے روبہ صحت ہوا اور جلسہ سے 3 روز قبل ہی قادیان میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہ حضرت اسداللہ خان صاحب سابق امیر جماعت احمدیہ لاہور 1928 میں حصول تعلیم کے لیے برطانیہ تشریف لے گئے، لیکن ماحول کے فرق کی وجہ سے طبیعت اس قدر بوجھی ہوئی کہ واپسی کی سیٹ بک کروا لی، اور حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی سرزنش بھی آپ کے ارادہ کو تبدیل نہ کر سکے۔ لیکن روانگی سے چند روز قبل جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام پہنچا کہ اگر تعلیم حاصل کیے بغیر واپس آ گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو دل کی کایا پلٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 سالہ کورس 2 سال میں آپ نے مکمل کر لیا۔ پھر آگے چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ کمرہ امتحان سے باہر آ کر جب میں نے دوسرے طلباء کے ساتھ
جوابات کا موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ میرا پرچہ اچھا نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا تو حضور نے جواباً فرمایا، میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب فرمائے گا۔ محترم چودھری صاحب نے حضور کا یہ جواب نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی اپنے دوستوں کو دکھا دیا تھا۔ چنانچہ جب نتیجہ نکلا تو آپ کے نمبر سب دوستوں سے زیادہ تھے۔ الحمدللہ یہ وہ خلفاء کی شفقت اور محبت اور توجہ کا نتیجہ ہے کہ کس طرح حضور کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوتی۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ جب قاضی محمد اسلم صاحب امیر تھے لاہور کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کار کے لیے پیٹرول لینے پیٹرول پمپ جا رہا تھا تو راستہ میں مجھے جماعت کا ایک کارکن ملا جس نے ہاتھ کے اشارہ سے مجھے روکا۔ میں نے کار کھڑی کر لی اور اسے کہا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ اس نے مجھے جماعت کے بعض افراد کی ایک لسٹ دکھائی جس میں میرا بھی نام تھا۔ ابتدا میں محترم امیر صاحب کا یہ ارشاد درج تھا کہ کسی ضروری کام کے لیے 300 روپیہ کی ضرورت ہے، ذیل کے احباب 10 روپے حامل حاضہ کو دے دیں، یعنی وہ جو آدمی رکا دکھا رہا ہے اس کو 10 روپے دے دیں۔ اس میں بھی چودھری اسداللہ خان صاحب کا نام تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت میری جیب میں صرف 10 روپے کا ایک نوٹ تھا، وہ میں نے نکال کر پیش کر دیا۔ اب حیران تھا کہ پیٹرول کے لیے تو پیسے رہے نہیں، کیا بنے گا؟ ابھی پیٹرول پمپ پر پہنچا ہی تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے مجھے 300 روپے دے کر کہا کہ آپ کی فیس میں سے یہ روپیہ باقی رہتا تھا، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ میں نے روپیہ لے لیا، اس کا نام نوٹ کیا اور واپس دفتر پہنچا۔ اس زمانے میں میرے بڑے بھائی جان چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی منشی سے دریافت کیا کہ اس نام کے کسی شخص کے ذمہ میری یا میرے بڑے بھائی جان کی فیس کا کوئی روپیہ باقی ہے؟ تو اس نے رجسٹر دیکھ کر کہا کہ اس نام کا تو کوئی شخص بھی کبھی کوئی مقدمہ ہمارے پاس لے کر آیا ہی نہیں۔ اس پر میں یہ سمجھا کہ یہ روپیہ ان 10 روپیوں کے بدلے میں جناب الہی سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ محترم چودھری اسداللہ خان صاحب کو کشمیر کمیٹی میں بھی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور کشمیر کمیٹی جب قائم ہوئی تھی تو علامہ اقبال نے ہی صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا تھا اس کے لیے، اور پھر حضور نے سارے وسائل صرف کر دیے اس کمیٹی کے لیے، اور جتنے وکلاء تھے ان کو کشمیر جانے کے ہدایت فرمائی، اور ان میں چودھری اسداللہ خان صاحب نے بھی پھر کشمیر کمیٹی میں کام کیا ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کو 2 دفعہ بعض ضروری کاموں کے لیے جو ہے وہ جموں بھجوایا۔ موصوف کی پیروی سے ہی 5 ملزم جو تھے جن پہ مقدمات تھے وہ بری ہو گئے، اور 1 کی سزا میں کمی ہو گئی، تخفیف ہو گئی۔ یہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری اسداللہ خان صاحب نے وہ اپنے منشی کا ذکر کیا ہے، وہ جو ایمان فروز واقعہ ہے، تو جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے ان کے پاس جو منشی تھا وہ کرم الہی چوہان، یہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، ان کا والد تھا، اور اس کے بعد پہلے وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا منشی تھا، پھر وہ چودھری اسداللہ خان صاحب کا منشی تھا، اور بہرحال اس نے پھر جب دیکھا وکلاء کی قابلیت یہ وہ، اور پھر اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، اور وہ پھر سپریم کورٹ کا جج بنا ہے۔ یہ میاں غلام محمد اختر صاحب نے لکھا ہے، جو بعض فوٹوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
وہ جگاترا پہنے ہوئے پسٹل لیے حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہ ریلوے میں بہت بڑے افسر تھے اور حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مکرم چودھری اسد اللہ خان صاحب نے میرے ذریعہ حضور سے عطر کی فرمائش کی. حضور نے آپ کو عطر کی شیشی دی. اس دوران حضور نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا تھا. جب واپس آیا مکرم چودھری اسد اللہ خان صاحب کے ہاتھ میں عطر کی شیشی تھی. میں نے کہا مجھے بھی عطر دو. اس پر انہوں نے کہا یہ تو حضور نے صرف مجھے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے بڑی نفیس چھڑی لا کر پھر وہ مجھے دی اور فرمایا یہ لے لو. تو یہ جو تمہیں عطر کی محرومی کا احساس تھا وہ ختم ہو جائے گا. جب ربوہ کے قیام کے لیے جگہ دیکھنی تھی تو جو قافلہ سب سے پہلا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا ہے جگہ دیکھنے کے لیے، نئی جگہ دیکھنے کے لیے، 18 اکتوبر 1947 کو لاہور سے سرگودا کی طرف حضور تشریف لائے. یہ وہ تاریخی دن ہے جب سرزمین ربوہ پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلی بار مبارک قدم پڑے. تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مندرجہ ذیل احباب شریک سفر تھے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد، محترم راجہ علی محمد صاحب افسر مال، حضرت نواب محمد دین صاحب اور محترم چودھری اسد اللہ خان صاحب اور شیخ محمد دین صاحب دفتر جائیداد صدر انجمن احمدیہ. تو اس طرح حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ صبح سویرے رتن باغ سے روانہ ہوئے اور پھر 10 بجے سرزمین ربوہ بس اڈہ کے قریب پہنچے. حضور نے کار سے اتر کر جگہ کا معائنہ فرمایا. قریبی پہاڑی کے اوپر جا کر بھی حضور نے جگہ ملاحظہ فرمائی اور پھر سرگودا کی طرف آگے چل کر نلکے سے پانی چاک کر فرمایا پانی تو بہت اچھا ہے. یہاں سے روانہ ہو کر احمد نگر کے بالمقابل سڑک پر نکل کر ایک کنویں کے قریب درخت کے نیچے ٹھہر کر اور احمد نگر کے غیر جماعت معززین سے مخاطب ہوئے اور ربوہ کی زمین کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کیں. موقع پر بعد میں 20 ستمبر 1948 کو ربوہ میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے حضور نے اس میں شرکت فرمائی اور وہاں پہ پھر پریس کو حضور نے اس ساری جگہ کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات عطا فرمائی. یہ مجلس شورا کا موقع تھا. حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ اس کی صدارت فرما رہے تھے. حضرت میاں شریف احمد صاحب نے ایک تحریک پیش کی تھی حال کے متعلق. تو حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ وہیں سٹیج پر سجدہ ریز ہوئے اور ایک بڑی پرسوز دعا آپ نے کی اور ابھی اس حال کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور جب حضور اٹھے اور آپ سٹیج پر آ کر بیٹھے تو چودھری اسد اللہ خان صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور اپنی جیب سے ایک خطیر رقم نکال کر حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے اور اس کے بعد نقد روپیوں کی بارش ہو گئی اور وعدوں کی بھرمار ہو گئی. اور یہ جو ہے واقعہ یہ سید عبداللہ نمبر انصار اللہ میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ دیا. پھر اسی طرح حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تقسیم ملک کے بعد جو اس وقت سلسلہ کی ضروریات تھیں اس کے متعلق فرمایا تھا کہ اپنی نصف آمد جو ہے وہ جماعت کو دیں. تو چودھری اسد اللہ خان صاحب کو ایک مقدمہ میں 50,000 روپیہ ملا تھا. تو آپ نے 25,000 روپیہ جو تھا وہ جماعت کے لیے خدمت کے لیے پیش کر. 1972 میں جب میں پشاور سے
لاہور شفٹ ہوا، میری ٹرانسفر ہوئی، تو میرے والد صاحب اور میں چودھری صاحب کو ملنے گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چودھری صاحب کے ننیال تھے داتا زاد کا میں، تو میرا گھر چودھری صاحب کا ننیال آمنے سامنے تھے، اور چودھری صاحب سے تو بہت تعلق تھا، میرے والد صاحب کا بہت تعلق تھا، اور چودھری صاحب نے بھی اپنے خطوط میں میرے والد صاحب کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ تو چودھری صاحب کو جب ہم ملنے گئے تو میں نے بتایا کہ اس طرح میری ٹرانسفر ہوئی ہے یہاں پہ، تو چودھری صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ہے، آپ امیر تھے لاہور کے، اور آپ کو کے جسم کا ایک حصہ فالج زیادہ تھا، تو آپ نے مجھے چندہ دینے کی اہمیت جو ہے وہ بتاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو میں معذور ہوں، لیکن آج تک کبھی سیکٹری مال میرے گھر چندہ لینے نہیں آیا، میں ہمیشہ جا کر اس کے گھر چندہ دے کر آتا ہوں، اور فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے چندہ دو، تو ہمیں حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں خود چندہ دینے کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے مالی قربانی کی اہمیت مجھ پر واضح کی، اور میں نے ہمیشہ پھر کوشش کی ہے کہ میں اپنا چندہ خود سیکٹری مال کو جا کر ادا کروں۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا داتا زاد کا آپ کا ننیال تھا، گرمیوں کی چھٹیاں آپ اکثر وہاں گزارا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب صدر تھے، تو انہوں نے چودھری صاحب کو بااصرار خطبہ کے جمعہ کے لیے راضی کیا۔ پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر کہا اچھا ٹھیک ہے میں خطبہ دوں گا، لیکن وہ خطبہ کیا تھا، اتنی لکت تھی اس میں، چودھری صاحب کے آنسو رواں تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے وہ نظارہ دیکھا ہے کہ کس طرح چودھری صاحب نے بڑے رقت آمیز انداز میں اس خطبے کو جو ہے وہ جماعت کے احباب کے سامنے پیش کیا۔ پھر ایک اور بات ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ تو خط و کتابت بھی تھی، ذاتی تعلق بھی تھا، ملنا جگلنا سارا کچھ تھا، اور چودھری صاحب جب بھی آتے تھے یا جب بھی ملاقات ہوتی تھی مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں چودھری صاحب ہمیشہ میرے والد صاحب کو کہتے تھے حمید اللہ کو وقف کرنا ہے، مبلغ بنانا ہے، لیکن غالباً اس کے بعد پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ جن کے اکیلے بیٹے ہیں وہ وقف کرتے ہیں تو پھر بعد میں والدین کے لیے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ میرا وقف نہ ہو سکا، لیکن میں جو بھی خدمت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وقف کی روح کے ساتھ جماعت کا کام کرنے کی توفیق پاتا ہوں الحمدللہ۔ پھر لاہور کی عمارت کا ایک لمبا عرصہ ہے، اس میں چودھری صاحب کو بڑے کارہائے نمایاں اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 1970 کا الیکشن ہوا ہے، چودھری صاحب امیر تھے، اور پیپل پارٹی کے ساتھ جو مدد کی ہے اس میں، اور وہاں کے قائد ضلع تھے مکرم منور جوید صاحب، ان کے ساتھ بھی، تو وہ سیاست میں بھی ایک بڑا اچھا کردار اس وقت جماعت نے ادا کیا تھا۔ پھر جو سیلاب آیا 73 میں، اس میں بھی جماعت احمدیہ نے اور خدام احمدیہ نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اور اخبارات میں اس کا ذکر ہوتا رہا۔ چودھری صاحب امیر تھے، اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف رحمانی صاحب آئے ہیں دیکھنے ہماری جماعت کے کارکنوں کے جذبے کو، اور کس طرح چودھری صاحب وہاں موجود تھے، قائد صاحب ضلع بھی تھے، منور جوید تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بڑا سراہا کہ جماعت نے حکومت کی مدد کی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارا بوجھ جو ہے جماعت کے خدام نے خدمت خلق کے جذبہ کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ پھر یہ واقعہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کی ملاقات ہو رہی تھی، تو چودھری صاحب امیر تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ایک طرف آپ بیٹھے تھے، دوسری طرف محمد بشیر شاہ صاحب ہمارے مبلغ تھے لاہور ضلع کے، وہ بیٹھے تھے۔ تو جب میں حضور کے پاس آیا ملاقات کے لیے اور ہاتھ ملایا حضور سے، تو دونوں بزرگ چودھری عبداللہ خان صاحب بھی اور مربی صاحب بھی
دونوں یکدم بولے کہ جی یہ حمیداللہ ظفر ہیں، یہ جماعت کا بڑا کام کرتے ہیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا یہ تو اتنا سا تھا جب میں اس کو جانتا ہوں۔ تو بہرحال یہ صاحب کی خوشنودی تھی۔ تو خیر ملاقات سے پھر بعد میں چوہری صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے گولڈ بازار میں، تو میں جا کے ملا، کہنے لگے یار تینوں تو ایسا بڑا تو آتے لے ایڈا غصہ میں کہا میں بابا جی اتنے پڑھتا رہا ربے، اور صاحب نہ تو میری بڑی ملاقات رہی ہے۔ تو اس طرح جو تھا وہ پھر جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے، تو میں نے چوہری صاحب کے ساتھ میری بڑی خط و کتابت ہے، بہت سارے خطوط ہیں جو ان کے میرے پاس پڑے ہیں۔ تو چوہری صاحب نے مجھے خط لکھا کہ انہوں نے ایویں ڈاکٹراں کو خجل خراب نہ کریں ہسپتالاں چ، ان کو لے جائیں گلبرگ میں، وہاں ڈاکٹر اقبال ہیں، اور میرا جا کے بتاؤ۔ آپ اس وقت اسلام آباد میں تھے، تو یہ ڈاکٹر اقبال وہ تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ڈاکٹر رہے ہیں۔ تو خیر میں لے گیا اور وہاں پہ جا کے پھر ہم نے علاج کروایا۔ میں نے بڑی بھاری فیس تھی اس وقت، میرے وسائل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ پھر جب پیغام دیا، اور اس کے بعد پھر چوہری صاحب نے ان کو خط لکھا ڈاکٹر اقبال کو، اور اس میں لکھا کہ خیال رکھنا یہ میرے ننیال میں سے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ پھر ہم جب گئے ہیں تو ڈاکٹر اقبال صاحب کہنے لگے مجھے چوہری صاحب کا خط آیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میرے ننیال سے ہیں، اب بات یہ ہے کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں، اگر آپ لاہور میں رہتے تو میں خود آپ کے پاس چل کر آتا اور آپ کا سارا علاج مکمل کرتا، لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ آپ 15 دن کے بعد آیا کریں۔ اور پھر انہوں نے جو فیس تھی وہ آدھی کر دی، اپنے اسٹاف کو کہا کہ ان سے آدھی فیس لینی ہے۔ تو چوہری صاحب کو میں نے یہ لکھا، تو چوہری صاحب کا خط میرے پاس ہے، انہوں نے اس خط میں لکھا کہ میں آؤں گا لاہور تو میں ڈاکٹر اقبال کا جا کے خود شکریہ ادا کروں گا کہ وہ انہوں نے بڑا حسن سلوک جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح ذاتی ملاقاتیں بھی تھیں، چوہری صاحب کے پاس میں اکثر جاتا تھا، اور جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع خلیفہ بنے ہیں تو پھر میں ایک دفعہ گیا، تو ہماری میٹنگ تھی دوپہر، دفتر ہمارا قریب ہی تھا میرا، تو میں چلا گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں چلتا ہوں۔ تو چوہری صاحب نے کہا کہ جا کے کی کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ کے آرام، انہوں نے کہا میں تو سارا دن لمحہ پیار ہی نہ ہوں تو آیا تو گل باتاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے پھر چوہری صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا پھر سیاست پہ گل کرنے ہیں، پھر سیاست پہ گفتگو ہوتی رہی، اور چوہری صاحب نے مجھے بتایا، ان دنوں ڈاکٹر اسلام صاحب نے نوبل پرائز لیا تھا، تو وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اسلام صاحب کو، میں نے کہا میں تو معذور ہوں تو آپ آ کے مجھے مل لیں۔ تو پھر ملاقات ہوئی، اور اس میں نے پوچھا کہ کوئی بات ہوئی ہے جنرل ضیاء سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بات ہوئی ہے، اور پھر وہ ساری باتیں جو تھی آپ نے مجھے بتائیں۔ پھر اسی طرح آپ کی جو بیٹی ہیں، 2 بیٹی اور بیٹا، آپا حفیظہ بیگم اور بیٹے تھے اعجاز نصر اللہ خان، تو ایک دفعہ یہاں وہ فرینکفورٹ آئی ہوئی تھی، اور مسجد نور میں میری ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے تمہارے بچے دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا آپ گھر آئیں، پھر وہ گھر آئیں، اور آتے ہی مجھے پوچھا کہ حمیداللہ ابا جی تمہیں بہت خط لکھا کرتے تھے، تو کوئی خط ہیں ان کے؟ تو وہ خط میں نے محفوظ رکھے ہیں، تو میں نے ان کو فائل دے دی، پڑھتی تھیں اور روتی تھی اور اپنے والد کو یاد کرتی تھیں۔ پھر چوہری صاحب کی وفات ہوئی ہے، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی وفات کے 17 دن بعد۔ جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی وفات ہوئی تو میں اس وقت گاؤں تھا، میں اس میں شامل ہوا، چوہری صاحب ہاسپٹل میں تھے، تو چوہری صاحب کی بیگم صاحبہ
اور آپ کے بیٹے اعجاز نصر اللہ خان یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے جنازے پر آئے، لیکن بتایا نہیں تھا چودھری اسد اللہ خان صاحب کو کہ ہم جنازے پہ جا رہے ہیں یا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جب واپس آئے تو پھر چودھری صاحب کو بتایا انہوں نے کہ اس طرح چودھری ظفر اللہ خان صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو ہم تو ان کے جنازے پہ گئے تھے۔ تو آخری الفاظ جو چودھری اسد اللہ خان صاحب نے ادا کیے ہیں وہ یہ تھے، میں آج یتیم ہو گیا۔ اس کے بعد نہیں وہ بولے، اور اپنے بڑے بھائی جو باپ کی طرح ان سے شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کی وفات کے 17 دن بعد آپ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ میں اس وقت کراچی میں تھا، اور میں بھی 17 دن پہلے ہی گاؤں سے آیا تھا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ساری وفات کو دیکھتے اور آپ کی تدفین کے بعد۔ تو مجھے پتہ چلا کہ چودھری صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں نائٹ کوچ پہ جاؤں۔ میرے وسائل تو اتنے نہیں تھے، میں نے کسی سے پیسے لینے تھے، وہ لیے، چھٹی لے لی۔ اس وقت ہمارے زردشت منیر صاحب قائد ضلع تھے، اور مجھے یاد ہے مسجد مبارک جو ڈگ روڈ میں ہے وہاں پہ ایک قریشی مقبول صاحب رہتے تھے، انٹر کانٹیننٹل میں کام کرتے۔ ان کو انہوں نے بھیجا کہ ان کو جہاز پہ سوار کرانا ہے۔ تو جب ہم ایئرپورٹ گئے، ٹکٹ لی، تو جہاز فل تھا۔ تو قریشی مقبول صاحب بڑے زندہ دل آدمی تھے، انہوں نے ایئر مارشل وقار عظیم تھے اس وقت PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر، ان کے گھر فون کر دیا کہ ہم ان سے مدد لیتے ہیں۔ تو وہ گھر نہیں ملے، تو ان کی بیٹی سے بات ہوئی، تو اس بیٹی نے پوچھا کہ انکل وہ تو ابو گھر نہیں ہے، تو میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہیں، ان کے عزیز فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے نائٹ کوچ پہ جانا ہے، تو آپ بیٹی اگر یہاں ٹیلی فون کر دیں، جو ایئرپورٹ کا کنٹرولر ہے، تو آرام سے ان کو جگہ مل جائے گی۔ تو اس بچی نے ہمت کی، وہاں ٹیلی فون کیا، تو مجھے کاؤنٹر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی، اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جو بھی شخص آج اپنی روانگی ملتوی کرے گا اس فلائٹ کی، تو ہم اس کو صبح رات کو ہوٹل بھی دیں گے، صبح اس کو اپ گریڈ کر دیں گے جہاز میں۔ تو وہ پھر 2-3 دوست تیار ہوئے، ان میں سے پھر مجھے ایک سیٹ مل گئی، میں پھر لاہور آ گیا، اور اگلے دن پھر میں نے جا کے آپ کی زیارت کی۔ اور پھر چودھری محمود نصر اللہ خان صاحب تھے، ان کا بیٹا اسد نصر اللہ، رات کو بات ہوئی تھی کینیڈا سے، تو وہ ان کے ساتھ پھر میں گیا روا، اور چودھری صاحب کے جنازے میں اور آپ کی تدفین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ بے شمار خطوط ہیں جس میں چودھری صاحب نے میرے والد صاحب کے متعلق بھی بہت ہی اچھے لفظوں میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ایک خط میں آپ لکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب مکرم محترم کی خرابی صحت کی خبر سے بہت تشویش ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما کر لمبی صحت والی کام کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا نیک سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ میں ان کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے متواتر دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کے والد نہایت نیک اور مخلص احمدی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت عطا فرمائے، آپ سے جس قدر بھی ہو سکے ان کی خدمت کریں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بہت کم کوئی اور نیکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ تو اس طرح چودھری صاحب کے بے شمار خطوط ہیں، بلکہ میری والدہ کے متعلق بھی، کہ ہمیشہ چودھری صاحب ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، اور یہ چودھری صاحب کے ساتھ۔ لیکن ایک واقعہ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں آپ کے پاس گیا، تو کسی بات پہ نا آپ نے مجھے بہت ڈانٹا، تو جب ڈانٹا تو میں خاموش رہا، لیکن میں نے کہا میں نے اب ان کو نہیں ملنے آنا۔ تو تھوڑی دیر بعد نا چودھری صاحب رونے لگ گئے اور کہنے لگے، مجھے تمہاری اتنی تکلیف ہے کہ میں تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتا ہوں۔ میری مشکلات تھیں، تو چودھری صاحب نے جب اس انداز میں
رقت انگیز جو ہے وہ اظہار فرمایا، تو میں نے بہت استغفار کیا کہ چودھری صاحب کی تو محبت جو ہے وہ بے انتہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے، ان کی اولاد کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، چودھری اجاز نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی،